آپ کو شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے, دارو کے اڈے پہ جا رہا ہے, جس کو ہم بار کہتے ہیں, یا ناچنے نچوانے کے واسطے جا رہا ہے. اور جوان کا کام ہی یہ ہے کہ دن بھر کمانا اور رات کو وہاں جا کے دارو وارو پی لینا. تو وہ جوان جا رہا ہے, معلوم ہے وہ جوان جا رہا ہے, اسے راستے میں ایک نالی نظر آئی. بیٹا ہم کو بھی راستے میں کبھی کبھی نالی نظر آتی ہے, تو راستے میں ایک نالی نظر آئی جس میں پانی بہ رہا تھا. اس کے بازو میں ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا, اور اس چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی وہ جوان شراب کے اڈے کی طرف جا رہا ہے, رات میں تھوڑی سی بتی جل رہی ہے, اور وہاں پہ نالی کے کنارے ایک چمڑے کا ٹکڑا ہے, اور اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ جوان کھڑے ہو کر دیکھتا ہے, یہ تو میرے اللہ کا نام ہے, میرے محمد کا نام ہے, بولو صلی اللہ. لیکن وہ جوان رائٹ میں دیکھتا ہے, ادھر پھر ادھر دیکھتا ہے, کوئی نہیں, رات کا سناٹا ہے. تھوڑا آگے دیکھتا ہے, ہے کوئی بھائی ہے, کوئی آواز نہیں. پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے, کوئی نہیں. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ جوان کو چمڑے کا ٹکڑا اٹھانا ہے, لیکن وہ خود ناپاک ہے. ارے بولو, وہ خود غسل وسل کیا نہیں, ناپاک ہے. سوچا کہ ہے تو اللہ کا نام, محمد کا نام, اور میں تو دارو پینے جا رہا ہوں, وہاں پاکی کی کیا ضرورت ہے؟ مگر یہ جو چمڑے کا ٹکڑا ہے, اس پر تو اللہ کا نام ہے, میرے مصطفیٰ کا نام ہے, یہ میرے ہاتھ تو نہ. وہ بہت دیر تک انتظار کرتا, کوئی ملے تو اس کو کہوں کہ بھائی میں تو ناپاک ہوں, تو پاک ہے, کم سے کم یہ چمڑے کا ٹکڑا تو اٹھا لے. لیکن بہت دیر تک کوئی آ نہیں رہا ہے, اور اس کو جانا ہے شراب پینے, دارو پینے کے واسطے جانا ہے جوان کو. آخر میں کیا کیا, یاد آیا کہ میرے پاس ایک رومال ہے, وہ تو پاک ہے. اس نے وہ رومال کو نکالا اور آہستہ سے وہ چمڑے کے ٹکڑے کو رومال میں رکھا. پاک رومال میں کیا رکھا؟ چمڑے کا ٹکڑا, جس پر بولو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا بھی نام ہے, محمد کا بھی نام ہے. بس اس جوان نے اس کو اچھے طریقے سے, اور اب دارو کھانے کی طرف نہیں جا رہا, سوچ رہا پہلے اس کو اچھی جگہ پہ رکھوں, تو مسجد کی طرف جا رہا. رات کا سناٹا, مسجد کے پاس جا کر زور سے پکارنے لگا, او امام صاحب, تو امام صاحب دیکھو رات کا وقت ہے, تم سوئے ہوں گے, لیکن ذرا آ جاؤ, ایک بہت ضروری کام ہے, اور بہت ضروری کام اور تم ہی کرو گے, میں وہ کام نہیں کر سکتا. اب امام صاحب رات کے سناٹے میں اٹھ کے آئے, بولے کیا ہوا بھائی رات کے سناٹے میں جوان کائے کو چلاتا؟ تو کہا دیکھو میں ناپاک ہوں, میرا بدن پاک نہیں ہے, یہ کپڑا لیکن پاک ہے, مجھے نالی کے کنارے یہ چمڑے کا ٹکڑا ملا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہو, آپ اس کو کوئی پاک جگہ پر رکھ دینا تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے. امام صاحب نے وہ لیا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ جوان تو چلا دارو کھانے میں گئے, دارو کھانے میں جا کے دارو پینے میں مست ہو گئے. یہاں امام صاحب نے وہ چمڑے کے ٹکڑے کو اچھی جگہ رکھا, اور رات کا وقت امام صاحب سو گئے. رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہ امام صاحب کے خواب میں اللہ کے رسول کہا, وہ جوان کے پاس جاؤ, جاؤ جوان کے پاس جاؤ, آج اس نے اللہ کے نام کی عزت کی ہے, مصطفیٰ کے نام کی عزت کی ہے, ہم انہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے, ہم رسوا نہیں ہونے دیں گے. جاؤ اسے جاؤ, وہ دارو کھانے میں مست ہے, وہ شراب پی کے مست ہے, لیکن پیار محبت سے اس کو لے کر آؤ. وہ یہاں آئیں گے, اللہ کے گھر میں پاؤں رکھیں گے, اس سے پہلے ہم اس کے دل کو بنا دیں گے. بولو سبحان اللہ. وہ امام صاحب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, جیسا خواب مکمل ہوا, امام صاحب نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور سیدھے گئے. اب وہ دارو کھانے کی طرف گئے, اور جب دارو پینے والوں نے دیکھا کہ امام صاحب آ رہے, اور وہ بھی مسجد کے امام صاحب آ رہے, اور وہ بھی لمبا جبہ پہن کے امام صاحب آ رہے, ارے وہ امام ہے جو ہمارے یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں, یہ خطبہ دیتے ہیں, یہ بیان کرتے ہیں. تو سب دارو پینے والے آپس میں کہنے لگے, ارے امام صاحب دارو کھانے والے امام صاحب, سب لوگ کہہ رہے ہو امام صاحب رکو, امام صاحب رکو, یہ دارو کھانا, یہ شراب کھانا ہے. امام صاحب نے کہا مجھے وہ جوان کو ڈھونڈنا ہے. کہا دیکھا تو بالکل بیچوں بیچ وہ جوان اپنے نشے میں مست ہے. امام صاحب گئے, اس پر کچھ پانی ڈالے, اور ہلا کر کہا میں بلانے نہیں آیا ہوں, مصطفیٰ نے تمہیں دعوت دی ہے. بولو سبحان اللہ. بس کہنا تھا کہ وہ جوان نے آنکھ کھولا, آنکھ کھول کر کہا میرا نام لے کے بلایا ہے, تھوڑے ہوش میں تھوڑی بے ہوشی میں, میرا نام لے کے بلایا ہے. کہا صرف نام لے کے نہیں, تمہارا چہرہ بھی خواب میں بتایا ہے, صرف تمہارا نام نہیں, تمہارا. کہا میرا دارو پینے والے کا چہرہ, میرا, میں تو ناپاک ہوں, میرا بدن ناپاک ہے, میرا چہرہ ناپاک ہے, میں ناپاک. کہاں تمہارا نام بھی لیا, تمہارا چہرہ بھی بتایا. تو کیا کہا, لے جاؤ امام صاحب, اب جہاں لے جانا ہو لے جاؤ. امام صاحب لے گئے, مسجد میں جانے سے پہلے غسل کروایا, اچھے کپڑے پہنائے, اور پھر مسجد میں جیسے قدم رکھا, اللہ نے ایسا دل بدلا کہ آج کتابوں میں ہم جہاں بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کا نام لیتے ہیں, وہاں ان کا بھی نام آتا ہے, حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت بشر حافی. آپ جہاں اللہ کے ولیوں کے نام لکھو گے, جہاں پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا نام دیکھو گے, جہاں اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کا نام دیکھو گے, جہاں خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام دیکھو گے, جہاں بابا فرید الدین گنج شکر کا نام دیکھو گے, جہاں خواجہ شمس الدین کا نام دیکھو گے, جہاں آپ حضرت جنید بغدادی کا نام دیکھو گے, وہیں پر آپ کو بڑے حروف سے حضرت بشر کا نام ملے گا. اور آپ کو تعجب ہوگا, بہت بڑے
امام, بہت بڑے امام, امام احمد ابن حنبل, جب ان کو بیعت ہونا تھا, جب ان کو کسی کو اپنا شیخ بنانا تھا, کسی کو اپنا پیر بنانا تھا, تو امام احمد ابن حنبل فرماتے میں نے خواب میں نبی کو دیکھا, نبی نے کہا فرمایا احمد ابن حنبل اگر کسی کو پیر بنانا ہے جاؤ بشر حافی کو اپنا پیر بنا لو. امام احمد ابن حنبل ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. میرے پیاروں سوچو کس کے نام کی قدر کی تھی؟ نمازیں پڑھی تھی؟ ارے بولو نا, نماز پڑھی تھی؟ محبت کس کے ساتھ تھی؟ دارو پینے جا رہے تھے, لیکن اللہ اور محمد کے نام کی عظمت نے پوری زندگی کو بدل دیا. تو آج میرے پیاروں ہم بھی یہاں رات میں اگر یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ سے محبت کریں گے. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو, بولو بولو, تیار ہو انشاءاللہ. ذرا پیار محبت سے بولو نا, تیار ہو نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے. اچھا اب اللہ کی محبت کے لیے کیا کرنے کا؟ اللہ سے بھی محبت کرنا ضروری ہے. ہاں بولو نا. بہت ٹھنڈے بیٹھے, 12 بجے ختم کرنے کو بولا اور ایسے بیٹھے رہیں گے. آپ لوگوں کا بھی کل نکاح ہے؟ نہیں, آپ لوگوں کی تو شادی نہیں نا کر. وہ ارباز اگر کہاں ہوگا میرے کو نہیں معلوم کہاں ہوگا, ملاقات تو وہی نہیں ہے. ہمارے سعید بھائی کا بیٹا جہاں بھی ہوگا اللہ سکھی رکھے. ہاں کل سے وہ بھی پابند ہو جائے گا. نکاح کا بندھن بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے, لیکن خیر ہم کو اللہ سے محبت کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نا, اللہ سے محبت کریں گے. کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اوپر کرے. چلو میں پہلے 2 باتیں کر لوں شکیل بھائی, پھر اپنے پوائنٹ پر آ جاؤں. ہاں ٹھیک ہے نا؟ ناراض تو نہیں نا؟ ہاں یا نا؟ ناراض تو نہیں نا؟ کوئی ہاں بولا میں گھبرایا. ناراض تو نہیں نا؟ اللہ سے محبت کرنے کے لیے کون کون تیار؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. ہاں ارب بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اس کے لیے بھی دونوں ہاتھ اوپر کرے. اور ساتھ میں بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر, آواز ابھی بھی نہیں آ رہی, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہاتھ نیچے رکھو. میرے کو پورا یقین ہے سب لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں. ارے کون مسلمان ہوگا جو مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ ہاں لیکن آج ایک حدیث سنا دو آپ کو. ہاں ہاں آپ نام سنو گے تو آپ کو بڑا عجب لگے گا, کیونکہ وہ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی, ان کا نام ہے ذوالخویسرہ. ہمارے ایسا نام ہوگا ہی نہیں کسی کا. کیا نام بولو؟ ذوالخویسرہ. اور دیہات کے رہنے والے, اس وقت دیہات میں ایسے نام ہوا کرتے تھے. اور دیہات یعنی بدو عربی, معلوم نہیں کہاں دور سے وہ پگڑ وگڑ باندھ کے, لمبا ومبا جبا وبا پہن کے, اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سننا برابر سننا آئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام لیے, بولو سبحان اللہ. اور کون آ رہے؟ وہ اپنے اونٹ پہ, وہ گاؤں والے, دیہات والے, نام آپ کو ابھی تک زبان پر آیا نہیں ہوگا, ذوالخویسرہ. وہ آئے, اپنے اونٹ کو وہاں باندھا, جہاں بھی پارکنگ میں رکھنا تھا اونٹ کو رکھا, اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس السلام علیکم کر کے آئے. وہ بڑا پگڑ وگڑ وہ باندھا تھا. اور گاؤں کے رہنے والے, بھائی گاؤں کے رہنے والے بڑا عجب ہوتے. بولے عجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو نا, عجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہاں عجب ہوتے. وہ گاؤں پگڑ وگڑ باندھے آئے, اور آ کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھا معلوم؟ قیامت کب آئے گی؟ سیدھا سوال. یہ بھی نہیں کہ آپ کیسے, آپ کے گھر میں کیسے ہیں, سیدھا سوال. متی الساعہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اچھا پورا مجمع میرے کو بولو, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز سے بولو, آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کب آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی. بھائی قیامت آئے گی, حسن بھائی نہیں آئیں گے؟ آ جاؤ بولو نا, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ پتا چلے کہ قیامت آئے گی. میرے ساتھ میں پڑھو, القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پورا مجمع بولے قیامت. آواز سے بولو, پورا مجمع بولو قیامت. چلو قیامت آئے گی, لیکن کب آئے گی؟ پورا مجمع بولے قیامت کب آئے گی. ارے بولو کسی کو معلوم ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو, کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. 9واں پارہ دیکھو, ادھر میری طرف دیکھو, قرآن کریم میں 9ویں پارے میں جاؤ. بہت سے لوگوں نے ہمارے نبی کو پوچھا قیامت کب آئے گی, لیکن اللہ نے صاف جواب دیا, قیامت کا علم کسی کے پاس. ساتھ میں بولو, کسی کے پاس. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض. بہت سے لوگ آئے اور آ کر ہمارے آقا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا تو کون جانتا؟ تو چلو وہ صحابی آئے، پھر نام بول رہا ہوں، ذوالقویسرہ آئے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ سننا قیامت۔ ہمارے نبی نے کہا، یہ نہیں کہا قیامت کب آئے گی کیونکہ کسی کو معلوم، ہمارے نبی نے فرمایا ما اعدت لها، قیامت کب آئے گی اس کی فکر مت کرو، کیا تیاری کی؟ تیاری کیا کی؟ اور بہت صحیح بات ہے بھائی، قیامت کب آئے گی اس کو آنا ہوگا تب آئے گی، لیکن میں نے اور آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا، او ذوالقویسرہ اتنے دور گاؤں سے آئے ہو، یہ سوال پوچھنے آئے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تم نے تیاری؟ تو وہ گاؤں کے تھے، رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے میں نے کوئی تیاری نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تیاری کرو، بھائی تیاری نہیں کی ہے تو جاؤ اور تیاری۔ تو معلوم ہے وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے پاس ایک تیاری ہے، ایک تیاری ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا تیاری ہے؟ فرمایا واللہ انی لأحب اللہ ورسولہ، کہا اللہ کی قسم ایک تیاری میں ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، بولو سبحان۔ ایک تیاری ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ تم پر تن من دھن سب قربان، میری جان جائے لاکھوں مرتبہ جائے مگر آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ بس سننا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، فرمایا بہت بڑی تیاری کی ہے، بیٹھو اور سن لو، جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ بس ہمارے نبی نے کہہ دیا، پورا مجمع بولے گا جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن ہم اسی۔ ابھی تو ہمارے نبی نے اتنا فرمایا کہ حضرت جبرائیل آ گئے، ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل تم کیوں آئے؟ کہا تمہاری یہ بات اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن میں لکھا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، دنیا میں جس کی مانو گے، جس سے محبت کرو گے، قیامت میں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو چلو میں نے دو باتیں کہی، اللہ سے محبت کرنا نمبر 2، ساتھ میں مصطفیٰ سے، اور اس کے لیے کیا ہے جس سے دنیا میں محبت کریں گے قیامت میں۔ تو ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ارے ہاں بولو نا، ایسا لگتا سب کا نکاح پڑوا، اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں نا، تو کل قیامت میں کس کے ساتھ؟ صحیح بولو نا بھائی، قیامت میں اللہ رسول کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ اور اللہ رسول سے محبت، میرے پیاروں اللہ رسول سے محبت پتہ کیسا چلے کہ ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اور آپ کو بتاؤں ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں کہ اگر محبت کرنا ہو تو کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا۔ ارے بولو نا، کوئی لمبا چوڑا کام، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے، نبی سے محبت کرنا ہے۔ میرے پیاروں میں آ رہا ہوں ایک محبت کا میں آپ کو مثال بتاؤں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی، او میرا امتی، روزانہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھ لے۔ کیا فرمایا؟ روزانہ۔ اچھا 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایسا 100 مرتبہ پڑھو، 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے گی۔ کون کون تیار ہے؟ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں ذرا دونوں ہاتھ اوپر کرو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اور بہت آسان کر دیا، صرف صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ ہو۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے دوستوں ہو یا ہماری ماں بہنیں ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ تو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ ارے کوئی ایک رحمت دیتا ہے تو رات کا کھانا مل جاتا ہے۔ یہ حسن بھائی میرے کو کہاں لے گیا؟ میں ایسا لگا سری لنکا لے کے گیا کھانے کے لیے۔ کہاں کھانا، کہاں مجمع؟ ہاں تیرے سب نخرے برداشت کرتا ہوں اس لیے کہ تو جاپان کا ہدیہ میرے کو دے گا۔ میں نے آج تک جاپان کا پیسہ دیکھا نہیں ہے بھائی، خالی ایک بتا، دور سے ایسا بتا دینا ٹوکیو۔ تو ایک رحمت آتی تو ہم کو پورے دن کا کھانا ملتا ہے۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے والے پر بولو سبحان اللہ، اللہ کتنی رحمتیں نازل کریں گے۔
1000 साथ में बोलो ना। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। 10 मिनट का काम है, 15 मिनट का काम है। हमारे नबी फरमाते रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल करेगा। आगे चलो, हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा, कितनी मरतबा? 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा। बोलो कल कयामत का दिन होगा। हमारे नबी फरमाते तेरी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार। 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, तेरी पेशानी पर लिखा होगा जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। और सुनो, हमारे नबी ने फरमाया रोजाना 100 मरतबा एवरीडे 100 टाइम 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते कयामत के दिन आएगा, तेरी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन निफाक, यानी अल्लाह फरमाते मैं फैसला कर लूंगा, तू पैदा भी हुआ ईमान के साथ, जिंदगी गुजारा भी ईमान के साथ, और तू मौत में भी गया ईमान के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? कयामत में एक हौज लगेगा, हौज, उसका नाम है हौज कौसर। बोलो क्या नाम है? वो हौज हमारे नबी का होगा। बोलो सुभान अल्लाह। किसी ने आकर पूछा मेरे नबी वो हौज का पानी कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया अबयद मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद होगा। बोलो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? दूध से ज्यादा। फिर हमारे नबी ने फरमाया अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। बोलो सुभान। और अबरद मिनल सल्ज, हमारे नबी ने फरमाया बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। दूध से ज्यादा सफेद पानी, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा। और हमारे नबी ने फरमाया कोई एक कतरा, सिर्फ एक कतरा, एक घूंट अगर कोई उसमें से पी लेगा कभी भी प्यासा नहीं होगा। जन्नत में भी पिएगा तो शौक से पिएगा, प्यासा होने की वजह से नहीं पिएगा। तो हमारे नबी को पूछा ये हौज़े कौसर पर आप कहाँ होंगे? हमारे नबी साहब ने फरमाया हौज़े कौसर फैला होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते मैं बीच में खड़ा रहूंगा, मेरे दाई तरफ हजरत अबू बकर होंगे, बाई तरफ हजरत उमर होंगे, सामने उस्मान होंगे, वहां अली होंगे, और रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला आएगा, मैं अपने हाथों से कौसर का पानी पिला दूंगा। अब तो पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह। तो मेरा पहली बात ये अल्लाह से, दूसरी बात नबी से, ये मोहब्बत के लिए हमको क्या करना है। टाइम बहुत हो रहा है, शादी पे भी बात करना है शादी पे बात। क्यों तुम तो ऐसे कर दो, तुम्हारी दूसरी की सोचना भी नहीं, बड़ा प्रॉब्लम है भाई। ये हमारी बीवी भी है ना, हम जब अपनी बीवी के सामने बोलेंगे ना मेरे को दूसरी करना है, जाओ जाओ करो, ऐसा लगता परमिशन दे रही है। और अगर थोड़ी हिम्मत करो, वो बोलते ना, वो एक था शकील भाई, कोई होगा जिसके जैसा बोले, यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है भाई। कोई एक था पठान होगा, बड़ा दमदार एकदम जबरदस्त होगा। उसने क्या किया मालूम है, शादी का पैगाम, निकाह भी हो गए, बोलो शादी भी, अब घर में लेकर आए दुल्हन को। अब जैसा घर में दुल्हन को लाया ना, सुनना बराबर सुनना, किसको लाया? घर में लाया दुल्हन को, तो एक लाल कलर का दुपट्टा, एक पीले कलर का दुपट्टा, एक ब्राउन कलर का दुपट्टा पहले से लटका हुआ था। तो बीवी को शक तो बहुत होता है। आपकी बीवी को होता है? मेरे को किसी ने पूछा मोहना तुम्हारी बीवी को होता है? तो मैं कहा मैं भी इंसान ही हूं, और कौवा हर जगह काला ही होता है। तो शादी करके बीवी को लाया, बीवी ने फौरन कहा मैं तो पहली मर्तबा तुम्हारे घर में आई, अभी नई नवेली दुल्हन, ये लाल दुपट्टा, पीला दुपट्टा, ये काला दुपट्टा, ये हरा दुपट्टा, ये सब किया। तो कहा रहने देना, बात रहने देना, बात करवा देगी छेद में, लेवा देनी, अरे आप बात करवानी। तो बोलती नहीं मेरे को बताओ कि मैं नई नवेली दुल्हन आई हूँ तुम्हारे घर में। तो वो असल में लाल वाला दुपट्टा है ना, वो पहली बीवी का है, और पीला वाला जो है ना वो दूसरी का है, और हरा वाला जो है तीसरी का है, और तू चौथी है। बस वो बीवी का दिमाग, तो कहा वो 3 भी है? नहीं, तीनों। कहाँ? कब्र में। तो कैसे कब्र में चली गई 3 के 3? वो पहली वाली जो थी ना जिसका लाल दुपट्टा है, वो घर में खाना नहीं पकावे। अरे 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, एक दिन गुस्सा आया, हाँ डाल दिया, कब्र में डाल दिया उसने। लेकिन याद तो आती ना उसकी, इसलिए उसके निशानी के लिए लाल दुपट्टा लटका के रखा। तो कहा फिर वो जो पीला वाला है, तो वो कपड़े नहीं धोए। अरे घर में कपड़े जमा हो, जब एक दिन मैंने उसको कहा कि कपड़े धो, तो मुझे कहने लगी तुम किसके लिए पैदा हुए हो? मेरा दिमाग गया कि मैं शोहर होकर कपड़े धोऊंगा, मैंने उसको ही धो दिया, लेकिन निशानी के लिए वो रख दिया एक पीला दुपट्टा। तो कहा वो हरा किसका है? तो तीसरी वाली का, वो तो शॉपिंग करती है आपकी बीवी, शॉपिंग और फेशियल और चेहरे पे ब्यूटी पार्लर। कभी कभी तो पहचान नहीं आवे कि मेरी बीवी है।
وہ تو جب رات کو منہ دھوئے تو پتا چلے کہ میری ہے. کہا اتنا بیوٹی پارلر میں جانا, اتنا پیسہ, اتنا شاپنگ. کہا وہ ہرے دوپٹی والے کو بھی میں نے مار ڈالا اور نشانی کے طور پر اس کا بھی کافی غصے میں کیا تھا معلوم, وہ لال دوپٹہ پہنی بیوی کا, وہ پیلا والا دوسری کا, ہرا والا تیسری کا. ارے بیوی کو کہا سیدھی رہنا, تیرا دوپٹہ. وہ اون کی تھی, اون کی. کہا کسی اور کو دھمکی دینا, اب دوپٹے کا وقت نہیں, ٹوپی لٹکنے کا وقت آیا ہے. حسن بھائی یہ سب اپنے کو ٹوپی نہیں لٹکانے کا ہے, بس ارباز کرتا ہے نہ, کرنے دو کل اس کو. آج تک وہ باز کی طرح اڑتا تھا, اب ارباز بن جائے گا. خیر نکاح پر ایک بات بتاؤ, سنیں گے سب لوگ, سنیں گے. اس میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی پتہ چلے گا اور نکاح کا بھی پتہ چلے گا. اتنی بات بتا دو, دیکھو جو کل نکاح ہونے والے صبح 11 بجے, پہلے تو آمین کہو کہ اللہ وہ ارباز میں اور ان کی ہونے والی پتنی اور بیوی میں اللہ خوب محبت پیدا فرماوے, اور اللہ سب میاں بیوی میں محبت پیدا فرماوے, اللہ جوڑ والی شکل پیدا فرماوے, اللہ توڑ والی شکل سے حفاظت فرماوے. اکثر ہمارے گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ موبائل. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بولو جھگڑا؟ اور اس کی وجہ کیونکہ ہم گھر میں آتے ہیں, یہ جتنے مرد بیٹھے ہیں نا اس میں سے معلوم نہیں کتنوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہو بھی گیا ہوگا. ہم گھر میں آتے ہیں, بیچارہ تھکا تھکا یا یوں موبائل یوں پلنگ پر پھینکا اور باتھ روم میں گیا, یہاں موبائل میں گھنٹی بجی, کس نے اٹھایا؟ بیوی نے. سامنے سے عورت کی آواز آئی, ہلو, وہاں سے آفت شروع ہو گئی. پھر جیسا وہ باتھ روم میں سے نکلا, اندر کم کیا, باہر زیادہ کرنا پڑتا. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہے, بولو بہت. معلوم نہیں کتنے دنوں سے ہمارے نبی کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا ہوگا, اور یہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملنا میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں گے. اور سوچو ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی. ہمارے نبی اپنی تمام بیویوں کے گھر کی طرف جا رہے, حضرت عائشہ کے گھر کے پاس گئے, حضرت حفصہ کے گھر میں گئے, حضرت ام سلمہ کے گھر میں گئے, حضرت میمونہ کے گھر میں گئے, حضرت جویریہ کے گھر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی متعدد بیویاں تھیں, ہر بیوی کے پاس جائے, بہت بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو ہے. ہر بیوی کہے نہیں, صبح سے ہمارے یہاں بھی نہیں, ہمارے یہاں بھی نہیں, ہمارے یہاں بھی نہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کے گھر سے آئے اور بھوک کی شدت تھی. ہمارے نبی اپنی بیٹی کے گھر گئے, بولو سبحان اللہ. کون؟ حضرت فاطمہ. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آ جاؤں, اندر آ جاؤ, السلام علیکم کر کے ہمارے نبی اندر آئے. ایک طرف حضرت علی بیٹھے, ایک طرف حضرت فاطمہ, ایک طرف حضرت حسن اور حسین, دونوں معصوم بچے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فاطمہ آج صحیح بتاؤ, میں گھر میں اس لیے آیا ہوں مجھے بھوک لگی, سچ بتاؤ کیا دل پر گزری ہوگی. کہا بیٹی فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے, گھر میں کھانے کو کچھ ہو تو دے دو. میں اپنی ساری بیویوں کے گھر جا کر آیا, کہیں پر کچھ نہیں ملا, اب تمہارے گھر آیا ہوں. تو حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں سے آنسو آئے. حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں بھر گئی. کہا اللہ کے رسول صبح سے ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے, اور یہ حسن حسین بھوکے ہیں, آپ کے نواز سے بھی بھوکے, انہوں نے بھی کھایا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری بات ہے جب تم نے نہیں کھایا ہے تو میرے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کر کے جانے لگے. اچھا یہاں ہمارے نبی کا جانا اور حضرت فاطمہ کے گھر میں ہدیہ آیا, بولو سبحان اللہ. اور ہدیے میں کیا آیا؟ ایک چھوٹی سی روٹی اور 2-3 گوشت کے ٹکڑے آئے. بس جیسے ہدیے میں آئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھے, حضرت علی حضرت فاطمہ کو دیکھے, اور دونوں آنکھوں میں باتیں کرے. اب تم بھی نہیں کھاؤ گی, میں بھی نہیں کھاؤں گا, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے. حضرت فاطمہ نے کہا اب جو سوچ رہی میں بھی وہی سوچ رہی ہوں, جاؤ میرے ابا کو بلا کر لاؤ, ہمارے آقا کو بلا کر لاؤ. اور حضرت علی کیا کہتے, دیکھو میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ روٹی بہت کم ہے, گوشت بھی بہت کم ہے, اس لیے ہم نہیں کھائیں گے, ہم ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے. اور بچوں کو جلدی کونے میں لے جاؤ, اور بچوں کو کوئی بھی پیار محبت سے حسن حسین کو سلا دو تاکہ میرے نبی اطمینان سے کھائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑتے دوڑتے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے, کہا اللہ کے رسول گھر میں کھانا آ گیا, اللہ کے رسول گھر میں کھانا آ گیا. جب ہمارے نبی گھر میں آئے, حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول میں کھانا یہاں کونے میں رکھ دیتی ہوں, آپ کھا لو, کیونکہ میں بھی نہیں کھاؤں گی, میرے شوہر علی بھی نہیں کھائیں گے, اور حسن حسین کو میں کنارے پہ لے جا کے سلا دیتی ہوں.
میرے پیاروں نبی نبی تھے، بولو ہمارے آقا آقا تھے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ وہ کھانا لاؤ، اب وہ کھانا چھوٹا سا ایک جیسے پیالہ بہت بڑا تھا لیکن 2-3 گوشت کے ٹکڑے تھے اور ایک آدھ روٹی رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کھانا لاؤ، اور پھر فرمایا فاطمہ تم بھی آ جاؤ، فاطمہ تم بھی آ جاؤ، علی تم بھی آ جاؤ، اور حسن حسین کو بھی بلا لو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، ہمارے نبی نے جو کپڑا رکھا تھا کھانے کے اوپر اس کپڑے کو اٹھایا، اللہ کی قسم پورا برتن گوشت سے بھرا ہوا تھا، بولو سبحان اللہ، اور پوری پلیٹ روٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب دیکھو ہمارے نبی ایسے نہیں کہ بھوکے تھے چلو کھا لو، کہا فاطمہ کہاں سے آیا؟ بولو یہ عورت کا امتحان ہوتا ہے۔ تم تو کہتی تھی کہ 1 روٹی اور 3 گوشت کے ٹکڑے، تو پورا برتن گوشت کا بھرا ہوا جیسا بھگونا، اور یہ ساری روٹیاں اتنی ساری گرم گرم کہاں سے آئی؟ حضرت فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا اللہ کے رسول میں سمجھ گئی ھذا من عند اللہ، یہ دینے والا کون ہے؟ بس جیسے یہ جملہ کہا ہمارے نبی کو اتنی خوشی ہوئی کہ میری بیٹی کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ارے ہمارے نبی چاہتے تو کب کا کھانا مانگ لیتے، ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان اتار لیتے، لیکن اپنی بیٹی کا امتحان لینا تھا۔ کہا بیٹی کہاں سے آیا؟ کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، کہا میری بیٹی بنو اسرائیل میں اللہ نے حضرت مریم کو جو مقام عطا کیا، اللہ نے میری امت نے وہی مقام میری بیٹی فاطمہ کو عطا کیا ہے۔ کیونکہ حضرت مریم بھی ایک مرتبہ بیٹھی تھی بھوکی بھوکی، اور اچانک فروٹ آ گئے۔ بولو کیا آ گئے؟ حالانکہ دروازے بھی بند، کھڑکی بھی بند، اور کیا آ گئے؟ وہ بھی کون سے فروٹ ہے جو وہ موسم کے فروٹ نہیں تھے، جیسے آج کے زمانے میں کوئی آم لے کر آوے ویسے فروٹ آ گئے۔ تو فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا تھا؟ قالت من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جو جواب حضرت مریم نے بے موسم پھلوں کو دیکھ کر کہا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، وہی اللہ آج حضرت فاطمہ کے پاس کہلواتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے پیاروں اس میں کچھ باتیں ہم کو معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کھانا ملے تو دینے والا کون؟ اسے یہ نہیں سوچنے کا میری محنت کا کھانا ہے، بولو دینے والا کون؟ ورنہ وہی اللہ جو یہاں سے کھلاتا ہے نا وہ کبھی کبھی یہ بند کر دیتا ہے۔ آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہو، یہ بند، یہاں سوراخ، اور یہاں سے پائپ سے کھانا اتر رہا ہے۔ جو کھانا آج تک یہاں سے اترتا تھا یہاں سے جاوے تو زہر بن جاتا، آج اللہ نے یہاں سے جائے گا تو پوائزن بنا دوں گا، اور یہاں سے جائے گا تو تیری غذا بنا دوں گا۔ تو یہ حضرت فاطمہ کا کس پر بھروسہ؟ یہ بھروسہ اگر ہمارے پاس بھی آوے نا، یہ دکان والوں، مکان والوں، کھیت والوں، علماء، میں سب کو اپنے آپ سے بھی کہوں گا، اور قسم اللہ کی تجربہ کر کے دیکھو، اللہ پر ایک پکا یقین رکھو، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی سے مالا مال کر دے گا۔ لیکن ایسا بھروسہ ہونا چاہیے نا۔ آج کل کی عورتوں کے پاس ایسا بھروسہ ہمارے پاس نہیں تو عورتوں کے پاس کہاں سے آئے گا؟ آج کل کی عورتوں کو اگر کھانا نہ ملے یا شوہر، آج کل کی عورتیں، آپ کی تو شادی ہو گئی نا، تو میں سمجھ ہی گیا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا یہ نظم پڑھ رہے اور وہ مولانا پاؤں کھینچ رہے، یہ نعت پڑھ رہے وہ مولانا پاؤں کھینچ رہے، میں سمجھ گیا یہ بیوی کا تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، جلدی اٹھے گا نہیں بھائی۔ عورت کیسی ہو معلوم؟ عورت ماں کیسی ہوتی؟ ماں آج سنیں گے، آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب نے امام غزالی کا نام سنا ہوگا، ہاں بولو، ارے ہاں بولو نا، سنا؟ علماء نے تو سنا ہی ہوگا۔ کس کا نام؟ امام غزالی کا اصل نام محمد، بولو کیا نام؟ یہ چھوٹے بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی ان کا نام شیخ احمد، بولو شیخ احمد۔ اچھا دو بھائی، دیکھو ماں نے کیسا، یعنی ماں نے 2 بچوں کو کیسے بنایا، پھر سننا، بڑے بھائی کا نام شیخ احمد اور چھوٹے بھائی محمد، اور یہی محمد امام غزالی، جو امام غزالی کہتے ہیں نا، وہ یہی محمد، اور بڑے بھائی پھر بولو احمد۔ اب کیا ہوا مانو، بڑے بھائی جو تھے نا، کیا نام؟ شیخ احمد،
وہ بیان تقریر نہیں کرے, بس وہ اپنا پورا دن گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ اللہ, کوئی ان کو زیادہ جانے پہچانے بھی نہیں, بلکہ نماز بھی گھر میں ہی پڑھے. بولو نماز بھی. اور جو چھوٹے بھائی تھے محمد, ہاں وہ کتابیں بھی لکھے, سبق بھی پڑھاوے, حدیث بھی پڑھاوے, بیان بھی کرے, امامت بھی کراوے, آواز بھی بہت اچھی, قرات بھی پڑھے, حافظ بھی, عالم بھی. اب کیا ہوئے معلوم ہے, امام غزالی وہاں کی مسجد کے امام, وہاں کی مسجد کے امام, اور سریلی آواز جب پڑھاوے تو پورا مجمع روے. تو کچھ لوگ امام غزالی کے پاس آئے, یعنی کیا نام ان کا, محمد, چھوٹے بھائی, ان کے پاس آئے اور آ کر کہا تم اتنی اچھی امامت کراتے ہو, اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو, اتنی اچھی تفسیر کرتے ہو, اتنا اچھا بیان کرتے ہو, تمہارے بڑے بھائی تو کبھی نماز پڑھنے بھی تمہارے پیچھے نہیں آتے, تمہارے بڑے بھائی تو کبھی تمہارا بیان سننے بھی نہیں آتے, تمہارے بڑے بھائی تو کبھی تمہاری تقریر سننے بھی نہیں آتے. امام غزالی کو وہاں برابر ہے, میرے بڑے بھائی کبھی میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے, میری تقریر بھی نہیں سنتے, میرا سبق بھی نہیں سنتے. سیدھے امام غزالی اپنی ماں کے پاس گئے اور اماں کو جا کر کہا, اماں اماں آپ اپنے بڑے بیٹے کو سمجھاؤ, میں آپ کا بھلے چھوٹا بیٹا ہوں لیکن میں مسجد کا امام ہوں, میں تفسیر کرتا ہوں, میں درس قرآن ہوتا ہے, میرا درس حدیث ہوتا ہے, میں جمعہ کا خطبہ پڑھاتا ہوں اور شاندار سے شاندار میری آواز ہے, لیکن بڑے بھائی میرے پیچھے نماز بھی پڑھنے نہیں آتے, صرف جمعہ پڑھ کے چلے جاتے, باقی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے میرے پیچھے, اور میرے بیان میں بھی نہیں آتے, میری تقریر میں بھی نہیں آتے. تو ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا, شیخ احمد کو, کہا آج سے میرا چھوٹا بیٹا جو نماز پڑھاوے تم کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا, جو تقریر کرے تم کو وہاں پہ. ماں کے فرما بردار تھے, ٹھیک ہے اماں زہر کا وقت آئے گا جاؤں گا میں. چلو امام غزالی آ گئے, کون سی نماز کے لیے آئے, اللہ اکبر. اب زہر کی نماز میں قرات تو ہوتی, امام زور سے پڑھتے. دوسری رکعت کے لیے جب امام غزالی کھڑے ہوئے نا, اللہ اکبر کر کے دوسری رکعت کے لیے, تو بڑے بھائی پہلی رکعت میں برابر ہے, دوسری رکعت میں رکعت توڑے اور چلے گئے. ارے بولو رکعت توڑے, اور نماز جیسے ختم ہوئی سب امام غزالی کے پاس آئے, آج تو تمہارے بھائی نے بہت بدنام کر دیا, وہ اچھا تھا کہ آتے ہی نہیں تھے, آج تو آئے پہلی رکعت میں تمہارے پیچھے اور دوسری رکعت میں بھاگ گئے. تو امام غزالی کو بہت غصہ آیا کہ اس سے اچھا تھا کہ میرے بھائی آتے ہی نہیں. ارے بھائی آتے نہیں تھے معاملہ ختم ہو جاتا, یہ آنے کا, پہلی رکعت میں میرے ساتھ میں رہنے کا, اور دوسری رکعت میں آدھی رکعت ہوئی نہیں کہ بھاگ گئے. امام غزالی اپنی اماں کے پاس گئے, کہا اماں یہ آپ کا بڑا بیٹا یعنی میرے بڑے بھائی نے میرے کو بہت بدنام کر کے رکھا ہے, ظہر کی نماز میں آئے تھے, پہلی رکعت میں میرے ساتھ تھے, دوسری رکعت میں آدھی رکعت تک میرے ساتھ تھے, پھر چلے گئے. ماں کو بھی بہت غصہ آیا, بڑے بیٹے احمد کو بلایا, احمد ادھر آؤ, کیوں ایسا کیا, کیوں ایسا کیا, پہلی رکعت ظہر کی ان کے پیچھے پڑی اور دوسری رکعت میں چلے گئے, 4 رکعت تک رک نہیں سکتے تھے. ماں پوچھو ان کو ہی پوچھو, پہلی رکعت میں ان کا دھیان اللہ کی طرف تھا, دوسری رکعت میں ان کا دھیان کچھ بیان اور تقریر کی طرف چلا گیا, اللہ کی طرف نہیں تھا. تو جب امام کا دھیان ہی اللہ کی طرف نہ ہو تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھنے گا. ماں نے فوراً پوچھا, اے غزالی صحیح کہہ رہا ہے, تمہارے بڑے بھائی صحیح کہہ رہے, اللہ کی قسم صحیح بول رہے ہیں. پہلی رکعت میں بالکل دھیان اللہ کی طرف تھا, دوسری رکعت میں یہ دھیان آیا کہ ابھی ظہر کے بعد تفسیر کرنے کا ہے, تو تفسیر میں کیا بولوں اس کی طرف دھیان چلا گیا. سننا, ماں نے کیا کیا معلوم, دونوں بیٹوں کو تماچا مارا. بڑے بڑے امام تفسیر مفسر, وہ دونوں بچوں نے کہا تماچا کیوں مارا, کہا غزالی تجھے تو تماچا اس لیے مارا کہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے, دھیان دوسری طرف کیسے چلا گیا. اور بڑے بیٹے کو تماچا اس لیے مارا کہ نماز میں دھیان اللہ کی طرف رکھنے کا یا یہ سوچنے کا کہ امام کا دھیان کہاں پر ہے. اور پھر وہ ماں نے تماچا مار کے روئی ہے اور کہا تمہیں پیدا کر کے میں نے ایک نکما کام کر دیا, تم دونوں میرے کام کے نہیں رہے. میں نے سوچا تھا کہ میرے دونوں بچے اللہ کے پیارے ہوتے, ایک نماز پڑھاتا ہے تو پہلی رکعت میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے, دوسری رکعت میں بیان کی طرف دھیان چلا جاتا ہے, اور ایک پیچھے پڑھنے آتا ہے تو پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, دوسری رکعت میں امام کے دل کی طرف متوجہ ہوتا. جو مخلوق کے پاس جاتا ہو ایسی اولاد کس کام کی. ماں نے کہا دونوں بچے مجھ سے بات نہیں کریں گے جب تک زندگی بھر کی نماز کو واپس قضا نہیں کرو گے. ایک وہ ماں تھی اور ایک آج کی ماں, بچے کے ساتھ بیٹھ کے ایپیسوڈ دیکھتی ہے, بچے کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی سیریل دیکھتی ہے, بچے کے ساتھ بیٹھ, یعنی وہ ماں کا کون ادب کرے گا جو ماں بچے کے ساتھ ننگی عورت کو دیکھتی ہے. ماں بھی دیکھ رہی ہے, اس کا 14 سال 15 سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے,
تو کیا ادب ہوگا اگر ماں نے کبھی ٹوکا بھی بیٹا دیکھ تو غلط لائن پہ جاتا ہے تو بیٹا بھی منہ پھٹ ہوگا کہا اماں تجھ تو لے گئی میرے کو غلط لائن پہ. یہ عورتوں کو دکھایا کس نے مجھے؟ تو نے پہلے میرے کو ٹی وی میں بتائی اب میں نے باہر جا کے اس کو اوپن دیکھا. میں صحیح کہہ رہا ہوں اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل. امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے جب لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا. لکڑی سیدھی بولو سایہ. آج ہم گھر کے جتنے بڑے ہیں اگر ہم ٹیڑھے ہیں ہماری زبان پر ماں کی گالی ہے, ہماری زبان پر بہن کی گالی ہے, ہماری زبان پر جھوٹ ہے, ہماری زبان پر غیبت ہے, ہماری زبان پر تہمت ہے. ہمارا بچہ ابھی ہم سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے, وہ 7 سال کا ہوگا, 8 سال کا ہوگا, 12 سال کا ہوگا, 15 سال کا ہوگا, کھلا بازار میں سگریٹ پیے گا, تمباکو کھائے گا, گٹکا کھائے گا, ماں بہن کی گالی دے گا, دارو پیے گا, جوا کھیلے گا. اور ہمت نہیں باپ میں کہ اس کو ایک مرتبہ روکے کیونکہ معلوم ہے پلٹ کر جواب دے گا تجھ سے ہی سیکھ کے آیا ہوں میں. اس لیے میرے پیارو آج سب لوگ پہلا اگر ارادہ پکا کرے تو بہت اچھا ہوگا. کرنے کو تیار ہو انشاءاللہ. اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. کس کے سامنے توبہ کرنے کا کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے, توبہ کریں گے انشاءاللہ. وہ توبہ کریں گے. اور جب بات آ گئی تو میں دوسری بات بھی بتا دوں میرے دوستو, ماں بن کے رہے, بچہ بن کے رہے اور ماں باپ کی خدمت کرے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی آواز نہیں آ رہی, بولو نہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں ایک بات ابھی کل ہی میں نے سنا, یعنی ہم لوگ ماں کے غصے پر صبر نہیں کر سکتے. ماں کی ناراضگی پہ ہم سامنے جواب دیتے نہیں دیتے. حضرت جنید بغدادی, سب نے نام سنا؟ بولو ہاں سنا. وقت بہت کم ہے, جلدی بولو نہ سنا. حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سنا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ تو ایک جھوپڑے میں رہتے تھے بغداد میں, اور فقیر جیسا کپڑا ہوتا تھا, ایک جھولا جیسا کپڑا ہوتا تھا. اب وہاں بغداد میں ایک مرتبہ بہت بڑے مالدار کے یہاں دعوت تھی, سب بڑے بڑے امیروں کو دعوت تھی, سب بڑے بڑے اپولو جو دنیا کے ہوتے نا ان کو دعوت تھی. تو وہ جو گھر کے جو بڑے تھے نا, ابا تھے, انہوں نے بڑے بڑوں کو دعوت دی. لیکن وہ گھر کا ایک جوان بیٹا اس نے جا کر حضرت جنید بغدادی کو دعوت دی کہ آپ کو بھی کھانا کھانے کے لیے آنا. حضرت جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے, دعوت قبول کرنا سنت ہے, میں وقت پر آ جاؤں گا. اب جب حضرت جنید بغدادی وہاں آئے تو بڑے بڑے بغداد کے امیر لوگ تھے, بڑے بڑے شاندار کپڑے پہنے تھے. تو وہ جو ابا تھے نا ان کو نہیں معلوم کہ میرے بیٹے نے دعوت دی. وہ سوچنے لگے اتنے بڑے بڑے امیروں میں فقیر کہاں سے آ گیا, جھولا بھرنے والا کہاں سے آ گیا. تو انہوں نے غصے میں کہا او جنید بغدادی, یا تمہارا کام نہیں, یا امیروں کا گھر ہے, جاؤ, یہاں غریبوں کو دعوت نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی وہاں سے چلے گئے. بولے وہاں سے کچھ بولے نہیں, بولے وہاں سے. اچھا بیٹا آیا, بیٹے کو معلوم پڑا اچھا وہ حضرت جنید بغدادی آئے تھے, میرے ابا نے ذلیل کر کے ان کو بھیج دیا. بیٹا پھر دوڑا اور جا کر کہا حضرت معاف کرنا, اور میں نہیں تھا وہاں پہ, اور میرے ابا کو معلوم نہیں تھا. وہ بھلے امیروں کی دعوت ہوگی لیکن آپ ہمارے بہت بڑے, آپ ضرور دعوت میں آئے. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا تو آگے جا, میں پیچھے آتا ہوں. وہ بیٹا آگے گیا, لیکن وہ بڑا ہال تھا, بڑا گھر تھا, وہ بیٹا کسی کام میں مشغول ہو گیا. اور حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے, پھر اسی کے ساتھ پالا پڑا. کس کے ساتھ؟ مالک کے ساتھ, باپ کے ساتھ. کو باپ نے کہا تم کو ایک مرتبہ منع کیا کہ یہاں غریبوں کا کام نہیں, یہاں امیروں کی دعوت ہے, یہاں امیروں کا ڈسپلن ہے. تم یہ غریب اپنا جھولا لٹکا یہاں پہ آ گئے, جاؤ واپس جاؤ. جنید بغدادی بولے واپس. بیٹے کو معلوم ہوا, بیٹا پھر دوڑا. کہا حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹا تم جاؤ, میں پیچھے آتا ہوں. پھر وہی معاملہ, بیٹا کچھ کام میں لگا, سامنے کون آ گیا؟ باپ آ گیا. چوتھی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بہت منت سماجت کے ساتھ, لیکن قدرت کا کرنا ایسا کہ باپ کچھ راستے میں نکلا تھا تو راستے میں ہی جنید بغدادی مل گئے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے گھر دعوت میں. تو اس نے کہا تم بھوکے ہو, کھانا نہیں ملتا تم کو, 3 مرتبہ تم کو گھر سے بھگایا, چوتھی مرتبہ آئے. حضرت جنید بغدادی واپس آئے تو حضرت جنید بغدادی کے ایک شاگرد نے کہا حضرت کائے کو اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو, کیا ہمارے یہاں کھانا نہیں ہے, سوکھی روٹی کے ٹکڑے نہیں ہے, 4 مرتبہ وہاں جانا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کھانے کون جا رہا بیٹا, کھانے کون جا رہا. ہم نے تو ایک حدیث سنی ہے, ہمارے نبی نے فرمایا جو مومن کا دل خوش کرے گا اللہ اس کو جنت دے دے گا. میں نے بیٹا آتا ہے دعوت دیتا, میں دعوت قبول کر کے اس کے دل کو خوش کر دیتا, اور اس کا باپ جب دھکا مار کے بھیجتا ہے
تو اس کو خوش کر کے میں چلا بھی جاتا ہوں, نہ اس کو کچھ کہتا ہوں نہ اس کو کچھ کہتا ہوں. اس کے آنے پہ اس کو خوشی ہوتی ہے, اس کو بھگانے پہ خوشی ہوتی ہے, اور دونوں کی خوشی پر, مسلمان کی خوشی پر اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری احمد علی کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.